يحكي ظلمة فيها ابتلائي. حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق العباد، حقوق اللہ، اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے متعلق کیا حقوق ہیں، بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی چیزیں لازم ہیں۔ تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی دوسری چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اپنی تمام کی تمام چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انسان کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ اور اس کا حج وہ تمام کا تمام خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو، یہ حقوق اللہ ہے۔ دوسرا آ گیا حقوق العباد۔ حقوق العباد، دنیا میں جو انسان رہتے ہیں آپس میں انسان ایک دوسرے کے محتاج ہوا کرتے ہیں، اس ضروریات میں اور اس محتاجگی میں ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر لازم ہوتے ہیں۔ اور حقوق العباد کے متعلق قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کا بھی آدھا حصہ حقوق العباد سے ہی متعلق ہے۔ حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صرف یہی نہیں کہ جیسے بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد حقوق متعلق ہوں، بلکہ نہیں، جب سے انسان کا وجود ماں کے شکم میں مادر رحم میں ہوتا ہے اسی وقت سے اسلام اور دین اس کے حقوق کی پابندی کرواتا ہے اور اس کے حقوق کی رعایت کرواتا ہے کہ جیسے انسان کا نطفہ ماں کے رحم میں قرار پائے اس وقت سے اس کی پرورش اور اس کی رکھوالی کی جائے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو، پھر وہ جوان ہو، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں کے متعلق حقوق رکھے کہ ماں اس کی پرورش کرے، اس کو دودھ پلائے۔ پھر جوان ہو، خصوصاً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لڑکیوں کی پرورش کے متعلق بہت تاکید فرمائی۔ پھر اسی طرح سے جوان ہونے کے بعد پھر والدین اس کی تربیت کریں، اس کی شادی اور اس کا نکاح کریں اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ پھر جو ہے جوان ہونے کے بعد پھر اس کی معاشرتی زندگی کے متعلق حقوق ہیں۔ اسی طرح سے حقوق العباد میں ماں باپ پر بچوں کے اولاد کے کیا حقوق، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور اسی طرح سے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اور امیر اور حاکم ہے اس پر رعایا کے کیا حقوق بنتے ہیں، اور رعایا پر اپنے بادشاہ اور حاکم کے کیا حقوق بنتے ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق بنتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کیا بنتے ہیں، شوہر پر بیوی کے کیا حقوق بنتے ہیں اور بیوی پر شوہر کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مالدار انسان ہے تو اس پر غریبوں کے، یتیموں کے اور مسکینوں کے کیا حقوق بنتے ہیں، اور اگر کوئی غریب اور محتاج ہے تو اس کے متعلق امراء اور سلاطین اور دیگر لوگوں کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ اگر کوئی بہن کی شکل میں ہے تو اس کے پر بھائی کے کیا حقوق، کوئی بھائی کی شکل میں ہے تو اس پر بہن کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ گویا کہ حقوق العباد کا ایک بہت بڑا میدان ہے اور بہت معلوماتی اور بہت اہمیت کا یہ موضوع ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا کہ بتلاؤ مسکین اور فقیر اور محتاج اور غریب اور مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ رسول اللہ، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس دینار و دراہم نہ ہو، وہی ہماری نظر میں اور ہمارے علم کے مطابق محتاج، مسکین اور مفلس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائے کہ نہیں، مفلس یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی اور انصاف کا دن وہاں پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جب تمام بندوں کے حقوق کا فیصلہ ہوگا، ایسے موقع پر ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس انسان کے پاس
بلا شبہ اس کی نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، اس نے حج بھی ادا کیے ہوں گے، اور اس نے عبادت میں بہت اونچا مقام حاصل کیا ہوگا۔ لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے کے بعد جب اس وقت انصاف کا دن قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اس موقع پر اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے حج اور اپنی عبادت کے ساتھ جب یہ بندہ پیش ہوگا تو وہاں پر بہت سارے ایسے انسان اور ایسے افراد وہاں پر اس کے پاس آئیں گے جو اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان آئے گا کہ وہ کہے گا کہ یا باری تبارک و تعالیٰ، اس نے میرا حق مارا ہے۔ بہن آئے گی، بہن کہے گی کہ اس بھائی نے میری زمین کا، جائیداد کا حصہ جو ملتا تھا وہ اس نے ہڑپ کیا ہے، ہضم کر لیا ہے، لہٰذا میرا حق مجھے دلوایا جائے۔ اسی طرح سے کوئی کسی دفتر میں، آفس میں کام کرتا ہو، کسی سکول میں پڑھاتا ہو، کسی مدرسے میں پڑھاتا ہو، وہاں پر اس کے ماتحت کام کرنے والے، اس کے پاس پڑھنے والے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ اس نے ہمیں تعلیم دینے میں سستی سے کام لیا اور یہ ہمارا دفتر میں ہمارا ذمہ دار تھا، تو اس میں ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہم پر ظلم و زیادتی کی ہے، اور اپنے دفتری کام میں اس نے کوتاہی کی اور ہم پر ظلم کیا ہے۔ اسی طرح سے شوہر اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، بیوی اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گی، بہن اپنے بھائی سے حقوق کا مطالبہ کرے گی، اور دیگر لوگ اپنے اپنے مطالبات لے کر حاضر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ انصاف کا دن قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت وہاں پر قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس کے حقوق کے بدلے میں، چونکہ وہاں پر یہ دنیا کا سکہ رائج نہیں ہوگا، وہاں پر یہ دنیا کا مال و متاع کسی کے بدلے میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے وہاں پر جو سکہ ہوگا وہ نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کے مطالبہ کرنے والوں کو کسی کے حق کے بدلے میں اس انسان کی نماز کو دے دیں گے، اور کسی دوسرے حق کے مطالبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نماز، روزہ اور زکوٰۃ میں سے دے دیں گے، اور کسی کو حج کی نیکیاں دے دیں گے۔ جب اس انسان کے پاس اپنی نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب مزید لوگ مطالبہ کرنے والے ہوں گے اپنے حقوق کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی برائیوں کو، ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں سے مٹانے کے بعد اس انسان کے نامہ اعمال میں اس کو چڑھا دیں گے، اور اس پر یہ بوجھ آ جائے گا۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اصلی اور حقیقی مفلس وہی ہے جو کہ کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی شکل میں لے کر آئے گا، لیکن اس میں دنیا میں لوگوں کے حقوق ضائع کیوں ہوں گے، حق تلفی کی ہوگی، اس لیے کل قیامت کے دن حقیقی اور اصلی مفلس اور فقیر اور محتاج یہی انسان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کی ہم سب سے زیادہ رعایت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم معلوم کریں کہ مجھ پر کس کا کیا حق بنتا ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا حق وصول کرنے کے لیے دوسرے سے تو لڑتا ہوں، لیکن مجھ پر دوسروں کے کیا حقوق ہیں اس کی ادائیگی میں کوتاہی اور حق تلفی کرتا ہوں، اس لیے دنیا میں فساد مچا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن مجھ پر کیا حقوق لوگوں کے عائد ہوتے ہیں اس کو میں نبھانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، اور ہر ایک اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ باپ اپنے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، پھر اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اولاد اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے والے، نکاح کے ذریعے منسلک ہونے والے ایک جوڑا قرار پانے والے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، یہ بھی اپنے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر دنیا میں فساد مچا ہوا ہے، ہر گھر میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 سے لے کر 138 تک
اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر حقوق العباد کو پہلے ذکر فرمایا اور حقوق اللہ کو بعد میں ذکر فرمایا؟ ایسا کیوں؟ حالانکہ حقوق اللہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو گئی اور فوراً بندہ کبھی اگر اس پر ملامت اس کو محسوس ہو گئی اور توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ درست ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات پر کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے کوئی محتاج نہیں ہیں، لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہو جائے اور حق تلفی ہو جائے تو ایسی صورت میں صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج سے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہاد میں کوئی نکلتا ہے تو جہاد سے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد توبہ سے، حج سے، نماز سے اور اسی طرح سے بہت بڑا کوئی قدم اٹھاتا ہے کہ ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، اس سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ حقوق العباد اس بندے سے معاف نہ کروائے جائیں جس کے حق اس کی طرف ہیں، جس کا کہ حق اس نے دبایا ہے، رشوت کی شکل میں ہو، ظلم کی شکل میں ہو، بہن کا حصہ دبانے کی شکل میں ہو، شوہر نے بیوی پر ظلم کیا ہو، یا بیوی نے اپنے شوہر کے حقوق کی حق تلفی کی ہو، یا باپ نے اپنے بچوں کے حقوق کو دبایا ہو کہ ان کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کی تعلیم اور ان کو صحیح اندازہ نہیں لگایا اور صحیح طرح سے ان کی پرورش نہیں کی۔ یہ تمام کے تمام وہ حقوق العباد ہیں جن حقوق العباد کو حج کے ذریعے سے بھی معاف نہیں کرایا جا سکتا، توبہ کے ذریعے سے معاف نہیں کرایا جا سکتا، بلکہ یہ حقوق العباد وہ ہیں جن حقوق العباد کو جب تک کہ وہ بندہ جس کے متعلق ہیں اس سے معاف نہ کرائے جائیں، اس کو ادا نہ کر دیے جائیں، تب تک یہ حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد یہاں پر اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حقوق العباد کو پہلے ذکر فرمایا اور حقوق اللہ کو بعد میں ذکر فرمایا۔ اور دینی تعلیم کا جو حصہ ہے اس میں سے ایک حصہ عبادات سے متعلق ہے، باقی 3 حصے وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ اس لیے ہمیں ایمانیات کے ساتھ، جہاں پر ہم ایمانیات اور عبادات کو پر زور دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اپنی معاشرت، اپنے اخلاقیات اور اپنی معاشیات پر بھی معاشرت پر بھی ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر ہم کوتاہی کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔